ندیم ملک ہمارے ٹی وی چینلز کے معروف اینکر میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے ایک پروگرام میں پی ٹی آئی کے عثمان ڈار اور مسلم لیگ نون کے عطاء اللہ تارڑ کو مدعو کیا۔ دونوں کا تعلق متحارب پارٹیوں سے ہے۔ ان کے درمیان سیاسی اختلافات، ذاتیات اور پھر دشمنی تک پہنچے ہوئے ہیں تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے۔ اس معاملے میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی اور بھی کئی پارٹیاں وہ مسلم لیگ نون کے شانہ بشانہ ہیں۔ آج کل کسی پروگرام میں بھی ایک پی ٹی آئی کا نمائندہ ہوتا ہے، دوسرا پیپلز پارٹی کا، تیسرا مسلم لیگ کا، مسلم لیگ نون کا۔ حالانکہ بالکل ایسی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پی ڈی ایم کے ہوتے ہوئے یہ لوگ ایک ہی بات کرتے ہیں۔ مسلم لیگ نون بھی وہی بات کرتی ہے، پیپلز پارٹی بھی وہی بات کرتی ہے، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی بھی وہی بات کرتی ہے۔ لہٰذا ایک نمائندہ حکومت کا ہونا چاہیے، دوسرا پی ڈی ایم کا، وہ پیپلز پارٹی سے ہو یا مسلم لیگ نون کی طرف سے ہو، کیونکہ وہ ایک دوسرے کا تحفظ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی باتوں کا جواب دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے معاملات کو اون بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہرحال ہم آ جاتے ہیں ندیم ملک کے پروگرام کی طرف۔ اس پروگرام میں جس میں عطاء اللہ تارڑ مسلم لیگ نون کے اور پی ٹی آئی کے عثمان ڈار مدعو تھے، اس پروگرام میں تلخی ہوئی، ترش جملوں کا تبادلہ ہوا اور ایک دوسرے کی ڈگری کے بارے میں سوالات اٹھائے گئے۔ عثمان ڈار نے کہا کہ عطاء اللہ تارڑ کی ڈگریاں جعلی ہیں، یہ وکیل نہیں ہیں، ایسا وکیل، ان کو تو قانون کی الف بے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عطاء اللہ تارڑ نے بھی ان کی ڈگری پر سوالات اٹھائے۔ تو پروگرام کے دوران ہی یہ طے پا گیا کہ دونوں اپنے اپنے ثبوت لے کے آئیں گے کہ کس کی ڈگری جعلی ہے، اور اس پر پھر گزشتہ دنوں ایک پروگرام بھی ہو گیا۔ ندیم ملک کے پروگرام میں دونوں اپنے اپنے ہتھیار لے کے آ گئے، اپنا اپنا سامان لے کے آ گئے، اپنا اپنا ثبوت لے کے آ گئے۔ اس میں ہوا کیا، عثمان ڈار کی ڈگری کو عطاء اللہ تارڑ نے جعلی ثابت کرنے کی پوری کوشش کی۔ اسی طریقے سے عثمان ڈار نے بھی ان کی ڈگری کو چیلنج کیا اور اس کو جعلی ثابت کرنے کی پوری کوشش کی۔ اس دوران ہوا کیا کہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی بچھاڑ ہوتی رہی، سخت جملوں کا تبادلہ ہوتا رہا۔ بہرحال پروگرام اچھے طریقے سے کنڈکٹ کیا گیا، دونوں کو بولنے کا پورا موقع دیا گیا اور دونوں نے ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جس طریقے سے کامران خان کے پروگرام میں شاہد خاقان عباسی آئے تھے اور تحریک انصاف کے عمران خان کے مشیر خصوصی ندیم بابر آئے تھے، انہوں نے توانائی کے موضوع پر ایک لمبی چوڑی ڈیبیٹ کی، لیکن اس کا یہ فائدہ تو ہوا، لوگوں کو بہت سی معلومات مل گئیں، لیکن بات سرے تک نہ پہنچ سکی، کون جیتا کون ہارا اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ اس پروگرام کے آخر میں شاہد خاقان عباسی نے شور شرابہ شروع کر دیا۔ اس سے یہی ظاہر ہوا کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے یا اپنی بات ثابت کرنے کے لیے کوئی خاطر کا دلیل نہیں ہے، تو وہ پروگرام بے نتیجہ ختم ہو گیا۔ یہ پروگرام بھی جو ندیم ملک نے کنڈکٹ کیا تھا، اس پروگرام میں بھی کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ دونوں ایک دوسرے پر الزامات کی بچھاڑ کرتے رہے، ایک دوسرے کو تانے دیتے رہے، ایک دوسرے کی قیادت کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ اس پروگرام اور کامران خان کے پروگرام میں ایک فرق ضرور تھا کہ کامران خان نے بڑے اچھے طریقے سے اختتام کیا تھا، گو کہ شاہد خاقان عباسی مشتعل ہو گئے تھے، لیکن پروگرام انہوں نے اچھے طریقے سے کنڈکٹ کیا، جبکہ ندیم ملک آخر پہ آ کے تماشا دیکھتے رہے، دونوں شور شرابہ کرتے رہے اور وہ انجوائے کرتے رہے۔ ایسے پروگراموں سے کیا حاصل؟ کامران خان کے پروگرام میں عوام کو ایک معاملے کے اوپر بہت سی معلومات کا ذخیرہ مل گیا۔ اس طرح کی ڈیبیٹ ضرور ہونی چاہیے، لیکن جس طریقہ سے ندیم کامران نے ان لوگوں کو لڑا دیا، ایسے پروگرامز کی بالکل ضرورت نہیں ہے جس میں ایک دوسرے کی سیاستدان بڑے شوق سے پگڑیاں اچھالتے ہیں۔ پگڑیاں اچھلوانے کے لیے اگر شوق سے لوگ آ جائیں تو پھر ان کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟